نماز کی شرائط پچھلی نشست میں مکمل ہو گئی تھی. اب نماز کے فرائض کا ذکر کرتے ہیں. نماز کے 6 فرائض ہیں. بعض 7 کہہ دیتے ہیں. تکبیر تحریمہ کو 7 شامل کریں تو پھر 7 فرائض بن جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کوئی بھی نماز 2 رکعت پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 3 پڑھنا چاہیں، سنتے نفل کوئی بھی نماز ہو، شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھا کے ہم مان بیٹھتے ہیں. تو یہ زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے. کانوں تک ہاتھ اٹھانے یہ سنت ہے، اس سے ہاتھوں کا اٹھانا سنت ہے. زبان سے اللہ اکبر کا کہنا یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے. تو اتنی آواز کے اندر کہ اپنے کانوں تک جو ہے وہ اللہ اکبر کی آواز پہنچے. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی باہر سے کوئی عارضہ لائق نہیں ہے کہ پنکھے چل رہے ہیں بڑے زور شور سے، ویسے سڑک کے قریب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑیاں گزری جا رہی، شور سے اب آ رہا ہے، اس وقت نہیں سمجھ آئی آواز تو کوئی بات نہیں. لیکن جس وقت سناٹا ہو، خاموشی ہو، تو اس وقت جب بندہ بولے تو کم از کم اپنے کانوں تک آواز جانا ضروری ہے. اس وقت لوگ جو ہے وہ بالکل ہونٹ ہی حرکت نہیں کر رہے ہوتے، یا صرف ہونٹ حرکت اگرچہ کیے ہیں لیکن آواز پیدا ہی نہیں ہوئی، اپنے آپ کو سنائی نہیں دی، تو یہ بھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. اور اسی طرح قرات کا بھی وہ مسئلہ ہے کہ قرات کے اندر بھی جہاں پر ہم نے ایسا بھی پڑھنا ہوتا ہے نا، نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص یا کوئی سورت ملا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز جائے، وگرنہ وہ قرات شمار نہیں ہوتی. تو نماز کا یہ ایک فرض ہے تکبیر تحریمہ کہنا. دوسرا فرض ہے قیام. قیام کا مطلب ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ بھی فرض ہے. اب چند نمازیں ایسی ہیں جن کو بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے. اب قیام کن نمازوں میں فرض ہے؟ سب سے پہلے جو فرض رکعتیں ہیں، فجر کی 2 فرض ہے، ظہر کی 4 فرض ہے، عصر کی 4 ہے، مغرب کی 3 ہے، عشاء کی 4 ہے، اور جو جتنی بھی یہ فرض نمازیں ہیں، فرض رکھتے ہیں، ان میں قیام کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے. وتر نماز جو ہے اور عیدین کی نماز، یہ دونوں واجب نمازیں ہیں، ان کے اندر بھی قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے. فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے اندر بھی قیام فرض ہے. اب یہ نمازیں ہیں جن کے اندر قیام کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے وجہ کے. اگر کوئی تندرست آدمی بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اب عذر بھی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک آدمی تندرست آدمی ہے تو وہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، سستی کی بنا پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. اب وہ عذر کون سے ہیں جن کی وجہ سے قیام معاف ہو جاتا ہے اور بندہ کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے نماز پڑھے؟ اس میں ایک تو یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا سرے سے. وہ تکبیر تحریمہ بندہ کہتا نا اللہ اکبر، کتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. حتیٰ کہ فرمایا جو بندہ تکبیر تحریمہ کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے تو تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہے، باقی پھر وہ بیٹھ جائے نماز کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی سرے سے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ بیٹھ جائے. افضل طریقہ زمین پہ بیٹھنا ہے. زمین پہ آپ جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو زانوں کے ویسے بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہاں چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور ایک طریقہ اور بھی علماء نے بیان فرمایا، آپ عام حالت میں بیٹھے ہیں، کعبہ کی طرف پاؤں لمبے کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. لیکن نماز کی حالت میں اگر آپ کے پاؤں اکٹھے نہیں ہوتے، کعبہ کی طرف پھیلا کر بیٹھ سکتے ہیں تو نماز کی حالت میں یہ گناہ نہیں ہوگا، جائز ہوگا. آپ پاؤں لمبے کر لیں، اس حالت میں بیٹھ جائیں، یعنی اس حالت میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. اور اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ نہیں یہ وہ زمین پہ نہیں بیٹھنا چاہتا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، کمر میں درد ہے، کوئی ایشو ہے، تو اب اس کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ وہ کرسی کے اوپر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ لے. ایک تو یہ صورت ہوگی کہ سیدھے سے بندہ کھڑے ہو ہی نہیں سکتا تو اب یہ بیٹھ جائے گا، تو افضل زمین پہ بیٹھنا ہوگا، دوسرے نمبر پر کرسی ہوگی. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ کھڑے ہو سکتا ہے، اگر چاہے تو گھنٹہ گھنٹہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکتا. جوڑوں کا ایسا کوئی مسئلہ ہے، زمین کے اوپر سجدہ اس سے نہیں ہوتا. اگرچہ کھڑا پڑے یا بیٹھ کر پڑے تو اشارہ ہی کرتا ہے، سجدے میں جا ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے بھی قیام یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا معاف ہو جائے گا. کہ اگرچہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن بیٹھ سجدہ نہیں کر سکتا، تو یہ قیام کے معاف ہونے کی صورت ہے. تو ایسا آدمی یہ حکم ہے کہ افضل ہے زمین پر بیٹھے، زمین پر تکلیف ہوتی ہے تو پھر آخر میں. اور یہ بڑی احتیاط کرنا چاہیے کرسی کے حوالے سے. یہ بہت زیادہ کرسی عام ہو گئی، پہلے تو یہ تھی نہیں، کسی عالم دین نے یا کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ بندہ کرسی پر بیٹھ جائے. یہی ہم پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں علماء سے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، یعنی زمین پہ، اور نہیں پھر وہاں سے اشارہ کر دیں.
تو یہ 2-3 طریقے ہی بیان ہوئے ہیں. تو بہرحال انتہائی اگر مجبوری ہے کہ آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، تکلیف ہے، تو پھر اجازت بھی علماء نے دی ہے کہ کرسی پر بیٹھ جائیں. تو یہ 2 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے قیام معاف ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی کے اوپر انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے. اچھا، کرسی کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے رکوع بھی کرنا ہے اشارے کے ساتھ، سجدہ بھی کرسی کے اوپر بیٹھ کے اشارہ کرنا ہے، تشہد سلام ساری چیزیں. لیکن وہ کچھ وقت کے لیے کرسی سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب رکوع سجدہ کرنا ہوتا ہے تو کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرسی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسا بندہ جو کرسی کے اوپر بیٹھ کر اس نے رکوع سجدہ کرنا ہے، اس کا کھڑا ہونا یہ بے فائدہ ہے. کیونکہ پہلے ذکر کیا کہ جو بندہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہونا اس کے لیے معاف ہے. اب یہاں پر خرابی یہ لازم آتی ہے کہ باقی نمازی تو کرسی کے برابر ایک صف میں بیٹھے ہیں، یہ جب کھڑا ہوگا کرسی کے آگے، یہ سب سے آگے کھڑا ہوا ہے، کرسی پیچھے رکھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے برابر میں نمازیوں کے. جب بیٹھے گا رکوع سجدے کے لیے تو کرسی سے کے اوپر بیٹھے گا تو پیچھے نکل جائے گا. تو اب یہ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور رکوع سجدہ کرسی پر کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کا کھڑا ہونا فضول ہے. الٹا صف کے اندر قطع صف کا جو یہ سبب بن رہا ہوتا ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب وہ بیٹھ ہی جائے زمین پہ یا کرسی کے اوپر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے. یہ قیام. آگے ایک فرض ہے قرات کرنا. قرات کا مطلب ہے کہ کم از کم قرآن حکیم میں سے چھوٹی 3 آیتیں ہیں، جس طرح سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے برابر یا ایک بڑی آیت ہے جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، کم از کم اتنی قرآن حکیم کی تلاوت کرنا نماز میں، یہ فرض مقدار ہے. سورہ فاتحہ کا الگ سے پڑھنا واجب ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. دونوں میں سے ایک پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا، آگے سورت نہیں ملائی تو واجب رہ گیا. تو یہ قرات کرنا جو ہے یہ بھی فرض ہے. اب قرات کے حوالے سے بھی ہے کہ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر قرات کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا. آخری جو 2 رکعتیں ہیں، فرض کی آخری 2 رکعتیں، ان میں قرات نہیں ہے. اگر کوئی چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، حتیٰ کہ اجازت ہے کہ 3 بار تسبیحات کے برابر کھڑا رہے تو تب بھی نماز پوری ہو جاتی ہے. تو یعنی فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات کرنی ہے. اس کے علاوہ نوافل جو ہیں چاروں کے چاروں رکعتوں کے اندر، سنتوں کی ہر رکعت کے اندر قرات مکمل ہوتی ہے، اور اسی طرح وتر کی 3 رکعتوں کے اندر قرات ہوتی ہے. صرف فرض کی بات ہے، تو لہٰذا یہ نماز کا تیسرا فرض جو ہے قرات کرنا، یہ بھی نماز کا فرض ہے. اسی طرح رکوع کرنا نماز کا فرض ہے کہ رکوع کیے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے، رکوع نہیں کرتا، سجدے میں ڈائریکٹ چلا گیا، تو حکم ہے کہ جب یاد ہے تو واپس آئے، رکوع کرے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سجدے میں چلا جائے تو نماز مکمل کرے. اور اسی طرح دونوں سجدے جو نماز کے اندر ہیں، دونوں سجدے یہ فرض ہے، دونوں میں سے ایک بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. بس اوقات سجدوں کے اندر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ بندے نے ایک سجدہ کیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، یاد نہیں آیا، اب اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اب یاد آ رہا ہے تو حکم ہے فوراً واپس جائے، وہ جو سجدہ رہ گیا وہ ادا کرے. حتیٰ کہ جو ہے وہ رکوع بھی یاد آیا اگلی رکعت کے تو رکوع کو چھوڑ دے اور سجدہ کرے، دوبارہ سے وہیں سے آ کر نماز شروع کرنی ہے. یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سجدہ بھول گیا اور سجدہ یاد آ رہا ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں قیام کی حالت میں، تو جس رکن کے اندر، جس حالت کے اندر آپ کو یاد آ رہا ہے تو وہ رکن آ کے دوبارہ ادا کرنا ہے. مثلا قیام کی حالت میں یاد آ رہا ہے، قیام چھوڑ دیا، سجدے میں چلے گئے تو دوبارہ آ کر قیام کرنا ہے. سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا تھا تو وہ چھوڑ دی تھی، اب دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ سورت ملائے گا، نماز ترتیب سے پوری کرے گا. آخر میں سجدہ صاحب تو ہر حال میں واجب ہوگا. اچھا، قیام مکمل کر لیا تھا، رکوع کے اندر یاد آ رہا ہے کہ میرا پہلی رکعت کا سجدہ رہ گیا ہے، دوسری رکعت کے رکوع میں کھڑا ہوا ہے، تو اب کیا کرے؟ رکوع سے ویسے ہی رکوع کو چھوڑے، سجدے میں چلا جائے، سجدہ کر کے اب قیام ادا ہو گیا، دوبارہ سے وہی رکوع میں آ جائے، رکوع کو دوبارہ کرنا ہے، رکوع کر لے اور دوبارہ سے وہ آگے نماز کو جاری رکھے، سجدہ کر لے. حتیٰ کہ پہلی رکعت کا سجدہ بھولا ہے، دوسری میں یاد ہی نہیں آیا، دوسری کا قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، دوسری کے سجدے بھی کر لیے، تیسری میں یاد آ رہا ہے تو جہاں بھی یاد آ گیا تو وہیں لوٹ کر سجدہ کر لے، اور جس رکن میں تھا اسی رکن میں دوبارہ سے آ کے شروع کر لے، نماز پوری ہو جائے گی. حتیٰ کہ یاد نہیں آتا، آخری رکعت میں یاد آتا ہے تو آخر میں 3 سجدے کر لے، یعنی 2 آخری رکعت والے اور ایک یہ ساتھ سجدہ کر لے، اور ساتھ سجدہ صاحب آخر میں کرے گا تمام صورتوں میں، تو نماز مکمل ہو جائے گی. اسی طرح ایک نماز کا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، 2 رکعت پوری کرنے کے بعد، 3 رکعت پوری کرنے کے بعد یا 4 رکعت پوری کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود شریف اور سلام
پھیرتے ہیں تو وہ جو بیٹھنا ہے وہ فرض ہے، اگر وہ کوئی نہیں بیٹھتا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ نماز کے فرائض ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، قیام فرض ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اسی طرح جو ہے وہ قرات فرض ہے، رکوع اور دونوں سجدے، اور اسی طرح قاعدہ اخیرہ ایک آخری فرض ہے، اس کو کہتے ہیں ویسے علماء خروج بسنعہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پوری ہو جاتی ہے بندہ سلام پھیرتا ہے، دل میں ارادہ ہوتا ہے، جس طرح نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو یہ جو نماز کا آخری فرض ہے خروج بسنعہ، یہ بھی دل ہی دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل کے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر آنا۔ مثلا نماز پوری ہو گئی، دعا بھی پڑھ لی، اب دل میں ارادہ پیدا ہوا نماز پوری ہو گئی سلام پھیرنا ہے، تو یہ جو دل میں ارادہ پیدا ہو رہا ہے سلام پھیرنے کے لیے، تو یہ دل کے ارادے کا نام یہ فرض ہے۔ تو بہرحال یہ 7 فرائض ہیں نماز کے، ان کے حوالے سے اور بھی کافی قرات کے حوالے سے مسائل ہیں، قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ